سرخ گائے کی قربانی کا اصل قصہ ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المیہ یہ ہے کہ 99% مسلمان نسل جانتی ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کے سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں کیا تعلق ہے، اور اکثریت تو اس بات کو محض افواہ سمجھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ درج ذیل باتیں جان لیں تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جو آگے باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو سنا جائے تاکہ آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہی مل سکے۔ پہلے ذکر کریں گے ہم ہیکل سلیمانی یعنی کہ تھرڈ ٹیمپل کا۔ مختصر یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، دوسرے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے، اور تیسرے حصہ جسے سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی سرن خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائے گی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر آہنزاری یعنی کہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادیں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ 576 میں بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کے مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۃ الارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک
بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ دیگ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا و ذلیل ہو کر رہ گئے، لیکن اپنی اصلی فطرت سے باز نہ آنے کی وجہ سے اب یہ مزید گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے جو جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ سرخ گائے کی قربانی۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہائفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر ٹرینڈ کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال یعنی کہ جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد وہاں تھرڈ ہیکل کو تیسری مرتبہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن کی خبریں بھی سننے کو آئی ہیں۔ صدیوں پر محیط سرخ ریپر کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت سے ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو خود کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ صدیوں سرخ گائے کا یہود روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کے دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سرخ گائے کی قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک۔ جون تک اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر راکھ پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے اردگرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی کہ دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جاتی ہے جو کیدرون وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجہ میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں وہ سفر کرے گا۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے قریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سبب سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ
کوئی مذاق نہیں ہے، برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں اسے اپنانے کا موقع مل سکے۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری مدد کرے اور اس بڑے فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔